السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں سب دوست؟ اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد آواز کریں میرے یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم سپورٹس کی ڈیفرنٹ نیوز پر بات کریں گے، اور جو بڑی اتھینٹک نیوز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آج کی ویڈیو میں اگر ہم آپ کو ٹاپک بتائیں، نمبر 1 پر ہم بات کریں گے کہ نیوزی لینڈ نے جو اپنا اسکواڈ جاری کیا ہے اس میں کون کون سے ایسے پلیئر ہیں اور کون کون سے پلیئر ایسے ہیں جن کو انہوں نے ریسٹ دیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے کہ محمد یوسف کے بارے میں آج سارا دن خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ وہ ایز اے بیٹنگ کوچ پاکستان میں نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں جا رہے۔ اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں ریئلٹی کیا ہے۔ ابھی ایک بریکنگ نیوز ہوئی ہے محمد یوسف کے حوالے سے، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے بعد حسن نواز کے بارے میں بات کریں گے، جس طریقے سے اس نے اپنے پریکٹس سیشن میں جس طریقے سے اپنا انٹینٹ دکھایا ہے، اور اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے محمد علی پر کہ محمد علی نے جس طریقے سے پورے کیمپ میں بالنگ کی ہے، اس نے جناب بے شمار لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مرکوز کی ہے۔ اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان کو بین کرنے کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس جو ہیں اس نے جناب ڈنڈورا پیٹا ہے، ICC کو خط بھی لکھا ہے کہ افغانستان کو بین کیا جائے۔ یہ کیا خبر ہے، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں کہ آج کی جو ہماری اس ویڈیو کی پہلی نیوز ہے وہ ہے نیوزی لینڈ کا اسکواڈ۔ تو ناظرین اگر ہم بات کریں گے جس طرح کہ پاکستان کا ینگسٹر اسکواڈ ہے سارا، تو اس میں نیوزی لینڈ نے بھی اپنا موسٹلی طور پر جو ہے وہ سارا اسکواڈ جو ہے وہ ینگسٹر رکھا ہے۔ تو اس میں سے میں نے جو اپنے ان کے جو بہترین بلے باز سے وہ نکالے ہیں، جو ان کے یقین کریں کہ سنگل ہینڈڈ میچ کو جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر نمبر 1 پہ اگر بات کرتے ہیں نمبر 1 پہ اگر ہم بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کی، تو مائک بریسویل جو ہے ان کو ایز اے کیپٹن بنایا، اور وہ بڑے ہیپی موڈ میں بھی ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے کپتانی ملی ہے۔ اس کے بعد ان کے اسکواڈ میں فین ایلن جو ڈینجرس بلے باز ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب شاہین شاہ افریدی کیپٹن تھے، سیریز کھیل کے آئے ہیں، 5 T20 میچز کی سیریز تھی جس میں 4-0 سے ہمیں شکست ہوئی تھی۔ ایک میچ ہم نے جیتا تھا شاہین شاہ افریدی کی کپتانی میں، اور باقی سارے ہم نے لوز کیے، تو اس میں فین ایلن کا بڑا رول تھا۔ اس کے بعد اگر بات کریں مارک چیپمین، تو یہ بھی اس ٹیم میں شامل ہے، اور یہ بھی بڑا جو ہے وہ ڈینجرس بلے باز ہے، اور سنگل ہینڈڈ میچز کو جتانے کی جو ہے اس میں پوری طاقت ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ ڈیرل میچل جو ہے اس کو بھی رکھا گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ باقی تمام سینئر جو پلیئر ان کو ریسٹ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ٹیم شیفرڈ جو ہیں وہ بھی ہیں، ایشو سعودی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد گیم نمبر 1 اور 2 اور 3 کے لیے ان کے 2 بالر ہیں، وہ جو ہیں وہ کھیلیں گے، اور باقی اینڈ والے جو 2 بالر جو میچ ہوں گے وہ نہیں کھیلیں گے۔ تو کائل جیمیسن ہے، اس کے بعد ول آرکیو ہے جو ہے وہ بھی ان کے جو ہے وہ پہلے دوسرے اور تیسری T20 میں اویلیبل ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ہے آپ کو پتا ہے کہ 22 تاریخ سے IPL سٹارٹ ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ IPL کھیلنے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر اگر 5 کی بات کی جائے، گیم نمبر 5 اور 4 کی جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک ان کا بالر جو ہے وہ کنگ شامل ہوگا، اور میٹ ہینری جو ہے وہ یہ چوتھا اور 5واں T20 میچ ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ناظرین۔ اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں محمد یوسف کے حوالے سے، تو محمد یوسف کے بارے سے خبریں گردش کری تھی کہ آج سارا دن کی ان کی بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ خراب تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے PCB چیئرمین کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ذرا چھٹی دی جائے، میں ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد جب اب ریسنٹلی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے کہ PCB نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ جو محمد یوسف ہیں ایز اے بیٹنگ کوچ جو ہیں وہ ٹریول ضرور کریں گے، نیوزی لینڈ جائیں گے۔ تو کیونکہ محمد یوسف کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ کافی بہتر ہے، تو انشاءاللہ پریشانی والی بات نہیں ہے، تو آپ ایزی ہو کہ اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ہے اس پہ جا سکتے ہیں۔ تو محمد یوسف کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ٹریننگ سیشن میں دیکھا جائے تو امپائر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تمام پلیئرز کی جو تکنیک ہے اس کو غور کیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ کیسے کون کس طرح کھیل رہا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے جو بیٹنگ کوچ ہیں اس قدر آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کی خامیاں جو ہیں وہ ایزیلی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ خامیاں جو ہیں آپ میں ہیں، اور ان چیزوں پہ آپ ورک کریں گے تو اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو محمد یوسف جو ہے وہ فائنلی طور پر جو اب ان کا جو باقاعدہ طور پر PCB نے پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے کہ وہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے کل ٹریول کریں گے، پاکستان ٹیم کے ساتھ جائیں گے۔ ان کی بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ کافی بہتر ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں حسن نواز کی اگر بات کی جائے، تو میں نے جو اس سے پہلے ہمارا PSL 9 تھا، اس میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے یہ کھیلے ہیں، تو میں نے اس وقت اس کا انٹینٹ دیکھا تھا، اس کا اسٹائلش دیکھا تھا کہ اتنا اچھا اور اتنا زبردست کھیلتا ہے، تو یہ جو بندہ ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ ضرور کرے گا۔ تو کیمپ کی بات کریں گے، اس کیمپ میں جس طریقے سے حسن نواز نے بیٹنگ کی ہے، اس نے کوئی پلیئر ایسا نہیں چھوڑا، کوئی ایسا بالر نہیں چھوڑا جس کو چھکے نہ مارے ہوں، اور سارے چھکے جو ہیں وہ تکے والے نہیں ہیں، اور ایک سٹائلش اور ڈیسنٹ
लुकिंग शॉट, और यकीन करें कि वेल डिज़र्विंग शॉट्स थी। जो बंदा जिस तरीके से उसकी तकनीक है, उसने बड़ी अच्छी शॉट्स खेली हैं। तो मेरे ख्याल में उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा, वो ओपनिंग जोड़ी जो है वो भी आज कन्फर्म कर दी गई है। हसन नवाज़ के साथ जो मोहम्मद हारिस हैं वो इस T20 सीरीज़ में जो है वो आपको ओपनिंग करते नज़र आएंगे, जिसके बारे में बाकायदा तौर पर आज हसन नवाज़ ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया है कि हमारी बातचीत हो चुकी है प्लेइंग 11 के लिए। हमारा जो मेरा कम्बिनेशन जो है वो बनाया गया है मोहम्मद हारिस के साथ, कि वो मेरे साथ ओपनिंग करेंगे। तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आपके दोनों ही इतने डेंजरस बल्लेबाज हैं। और उन्होंने ये बात भी कही है, हारिस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमें कोचेज़ ने ये बताया है कि आपने अपना इंटेंट दिखाना है, एग्रेसिव वाली क्रिकेट खेलनी है, ना कि आपने टुक टुक वाली खेलनी है। तो इस हवाले से हसन नवाज़ ने भी कहा है कि हम अपनी जो है वो हर बॉल को शॉट पे लेके जाएंगे, उसको अपनी बेस्ट शॉट पे लेके आएंगे। जहाँ पर मुझे कोई भी बॉल मिलेगा मैं उसको ज़रूर मारूंगा, और रोकने वाली तो बात ही जो है वो ख़त्म है। कि उन्होंने कहा है कि आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, और नेचुरल गेम आपकी पावर हिटिंग की है। कल कैंप में भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने पावर हिटिंग के बारे में प्रैक्टिस भी की है, और आज प्रैक्टिस का मैच भी था। इनकी प्रैक्टिस एंड हो चुकी है और उसके बाद इन्होंने कल ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड के लिए। तो ओवरऑल हसन नवाज़ की जो प्रैक्टिस सेशन है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग गया है। उसके बाद आज बात करते हैं मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली ने जिस तरीके से इस कैंप में बॉलिंग की है, यकीन करें कि उसने मोहम्मद आसिफ की याद को ताज़ा किया है। किसी प्लेयर को खुल के खेलने नहीं दिया, किसी को शॉट नहीं खेलने दी। हर बॉल पे तकरीबन एज निकल रहा था और कीपर की तरफ जा रहा था, या कोई बंदा अपने मर्ज़ी से उसको शॉट नहीं खेल सका। अगर किसी ने एक आधा चौका मारा भी है तो अगली बॉल पे उन्होंने बोल्ड ज़रूर किया। ये बात जो है वो काफ़ी अरसे के बाद हमें देखने को मिली है, वो भी मोहम्मद आसिफ के बाद। ये जो है वो आसिफ अली के बाद ये पहली हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मोहम्मद अली जो हैं वो, आपको पता है कि पाकिस्तान के टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं। तो उनकी पेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन लाइन और लेंथ और जिस तरीके से वो बॉल करते हैं वो बड़ा अच्छा रहेंगे। और उसके बारे में ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो पहला जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा T20 मैच है जो 16 तारीख से स्टार्ट होगा, तो उसमें वो हमें प्लेइंग 11 में शामिल नज़र आ रहे हैं कि वो जो हैं वो पहले T20 मैच में खेलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे कैंप में बॉलिंग की है वो यकीन कर काबिल तारीफ़ है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स ने ख़त लिखा है ICC को कि जो अफ़गानिस्तान टीम है इसको जो है वो बैन किया जाए। बंदा पूछे यार आप इनसे कि आपको ह्यूमन राइट्स को बर्मा नज़र नहीं आया, कश्मीर नज़र नहीं आया, फ़लस्तीन नज़र नहीं आया। आया तो नज़र क्या नज़र आया है कि इनको सिर्फ अफ़गानिस्तान है, कि यहाँ पर जो फ़ीमेल्स को है वो आज़ादी नहीं है, यहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, लिहाजा इनको बैन किया जाए इनकी क्रिकेट को। तो इस हवाले से तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ दे चुकी हैं, पहले भी ये बात हो चुकी है। अब इसके ख़त लिखने से कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की आपस में काफ़ी ज़्यादा बनती है, और ICC के जो चेयरमैन है वो जो है वो जयशा साहब हैं। तो इस हवाले से जो इनका ह्यूमन राइट्स का जो जिन्होंने ख़त लिखा है वो बिल्कुल जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएगा, और उस पर कोई भी जो इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जब ह्यूमन राइट्स को फ़लस्तीन नज़र नहीं आ रहा, अफ़गानिस्तान में जो टेररिज्म हुआ है उस पर कोई बात ना करने वाले। ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो उसको ना तो जो है वो उनको फ़लस्तीन नज़र आया है, ना ही कश्मीर नज़र आया है, ना ही बर्मा नज़र आया है, और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान नज़र आया है। कि क्योंकि इन्होंने फ़ीमेल्स की आज़ादी पे पाबंदी लगाई है कि आपने बाहर नहीं निकलना, पर्दे का इंतज़ाम है, तालिबान की हुकूमत है, तो बड़ी सख्ती है। इस हवाले से उन्होंने कहा जी इनको बैन किया जाए। और उसके बाद कुछ गोरों को ये भी तकलीफ़ है कि ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी में जिस तरीके से इन्होंने बुरी की है, तो उन्होंने कहा कि ज़रा हम इसका गुस्सा जो है वो इन पर निकालें, ज़रूर इनको एक एप्लीकेशन देते हैं कि आप इनको बैन करें, और इनका जो जब तक ये अपनी फ़ीमेल्स को जब तक ये अपनी फ़ीमेल्स को बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, तब तक जो है इनको मुकम्मल तौर पर क्रिकेट से बैन कर दिया जाए। और ये ना हो कि कहीं और किसी जगह पे हमें ये दोबारा हरा दे। हमारे लिए जो है वो डूब मरने का मकाम है। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है, और यकीन करें जिस तरीके से क्रिकेट खेली है वो वाकई काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने मज़े की क्रिकेट खेली और इन्जॉय किया। मैंने ख़ासकर अब इब्राहिम ज़ादरान की बैटिंग का, और आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है उन्होंने।
تو میرے خیال میں ہیومن رائٹس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. باقی تمام جگہ پر نظر دوڑائیں کہاں کہاں پر جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, کہاں کہاں پر مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے, اور کہاں پر جو ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہیومن رائٹس کے تمام دائرۂ کار پر پورا اترتی ہے. تو لہٰذا ان کو دیکھا جائے. افغانستان کو بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں. یہ تھی آج کی تمام ٹاپ سپورٹس نیوز جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. تو انشاءاللہ یہی سلسلہ جو ہے وہ ہر روز کی طرح جاری رہے گا, اور آپ کو ہم سپورٹس کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹ اور تازہ ترین نیوز ہوں گی آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تو جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور پریس دا بیل آئیکن, تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیو کو جو ہے آپ کو ٹائم پہ ملتے رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد دلبر کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.